اسرائیل اور فلسطین کی اس لڑائی کے دوران اب تک کی اپڈیٹ کے مطابق اسرائیل حماس کی طرف سے بار بار حملوں اور شکست کے بعد کافی فرسٹریٹ ہو چکا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی بند گلی کے اندر داخل ہو گیا ہے جہاں سے نہ وہ باہر نکل سکتا ہے اور نہ ہی وہاں پر رک سکتا ہے۔ اگر وہ اس جنگ کو جاری رکھتا ہے تو ایک ساتھ کئی اسلامک ملکوں سے نہیں لڑ سکتا اور ان جنگوں سے تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اور اگر یہ جنگ روک دیتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ دنیا کے سامنے یہ پیغام جائے گا کہ وہ بے بس اور کمزور ہو کر حماس جیسی ایک چھوٹی سی ملیٹنٹ جماعت سے شکست کھا کر بیٹھ گیا، جو کہ بڑی بدنامی کی بات ہے۔ اسی بدحواسی کے اندر وہ غزہ میں کہیں پر بھی بم گرایا جا رہا ہے، چاہے ہسپتال ہوں، کوئی سکول یا کوئی ریفیوجی کیمپ۔ غزہ میں اس وقت کوئی بھی جگہ سویلین اور بچوں کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ اس وقت غزہ کا رابطہ مکمل طور پر باقی دنیا سے کاٹ دیا گیا ہے، جس کا مطلب کہ اسرائیلی فوج آج بھی وہاں پر کوئی بہت بڑا آپریشن کرنے والی ہے، لیکن اس کی کامیابی اور ناکامی کو اس سے پہلے وہ دنیا کے سامنے اناؤنس نہیں کرنا چاہتی۔ اس ٹینس قسم کی صورتحال کے اندر اسرائیلی منسٹر نے ایک ایسا بیان دیا ہے کہ دنیا کو حیرت کے اندر ڈال دیا ہے کہ کوئی اقتدار کے اندر موجود شخص اس حد تک بھی غیر ذمہ دار اور نفرت بھری سٹیٹمنٹ اپنے دشمن کے بارے میں بھی دے سکتا ہے۔ اس منسٹر کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس غزہ کو نیوکلیر بم سے تباہ کرنے کا آپشن بھی موجود ہے۔ آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ 20 لاکھ آبادی رکھنے والا ایک چھوٹا سا حصہ غزہ، جس کی آدھی تعداد بچوں کی ہے، اور اسرائیل اب تک یہ کلیم کرتا رہا کہ وہ ان حملوں کے اندر بچوں اور سویلینز کو نہیں بلکہ حماس کے اڈوں کو ٹارگٹ کرتا رہا ہے، خود ہی اپنے جھوٹ کو بے نقاب کر رہا ہے کہ وہ یہ جنگ مسلمان نسل سے دشمنی کے اندر لڑ رہا ہے، نہ کہ اپنی حفاظت کے لیے۔ اسے کوئی پرواہ نہیں کہ ان کے دشمن حماس کے ساتھ ساتھ لاکھوں بے گناہ بچے، مرد، عورتیں ماری جاتی ہیں تو مر جائیں، لیکن وہ دنیا کے سامنے چودھری بن کر سرخرو ہو جائے کہ ہم نے اپنے دشمن کو انجام تک پہنچا دیا۔ کیا ان لوگوں کے اندر ذرا بھی انسانیت نہیں؟ کیا ان کے بیوی بچے، ان کے ماں باپ یا گھر والے رشتے موجود نہیں ہیں؟ امیجن کریں کہ بالکل یہی سٹیٹمنٹ اگر فلسطین کا کوئی منسٹر اسرائیل کے بارے میں دیتا۔ اس منسٹر کا مزید کہنا تھا کہ حماس کو یا تو آئرلینڈ چلے جانا چاہیے یا پھر کسی صحرا کے اندر، کیونکہ ہمارے پاس غزہ پر نیوکلیر بم گرانے کا آپشن اس وقت بھی موجود ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلم ملکوں نے اس کا انتہائی سختی سے جواب دیا ہے، جس کے اندر سعودی عربیہ بھی شامل ہے۔ سعودی عربیہ کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ الفاظ سیدھا سادہ اسرائیلی فوج کے غزہ پر ظلم اور اس کی شدت پسندی کی سوچ کو دکھاتے ہیں، جس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کو ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسرائیلی منسٹر آخر کار اس طرح کے بیان دینے پر کیوں مجبور ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس طرح کے بیانوں کے بعد دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور دنیا بھر کی تمام سویلائزڈ نیشن بھی ان کے خلاف ہو جائیں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کی دھمکی کے بعد جس طرح سے مسلم ملکوں نے رسپانس کیا ہے، اس کے بعد اسرائیل کو اپنا خود کا وجود خطرے کے اندر نظر آ رہا ہے، نہ کہ غزہ کا۔ جی ہاں، اور جب بھی کسی شخص کے پاس اپنا کوئی آخری آپشن بچتا ہے کہ یا تو اس نے دشمن کو مارنا ہے یا پھر دشمن نے اس کو، تو اس صورتحال کے اندر وہ اپنا سب سے خفیہ اور سب سے آخری آپشن استعمال کرتا ہے، جو کہ ہوتا ہے ڈو اینڈ ڈائی کا۔ دنیا بھر سے لان تان، بائیکاٹ، حماس کی مزاحمت اور مظاہروں سے ملنے والی نفرت کے بعد اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کا بیان آیا ہے کہ اگر حماس ہمارے 20 قیدیوں کو واپس کر دے تو یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے، پر بدلے میں حماس نے کہا ہے کہ پہلے اسرائیل ہمارے 2000 فلسطینی قیدیوں کو واپس کرے تو یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کو خطرہ ہے کہ اگر باقی تمام مسلم ملک اس پر حملہ کرتے ہیں تو وہ اپنے سیمسن پلان پر عمل کرے گا، یعنی آخری سروائیول کا منصوبہ، جسے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر سیمسن یعنی شمویل علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ اپنی بے شمار طاقت اور بہادری کے لیے جانے جاتے تھے، جنہیں اللہ نے بنی اسرائیل کی فلسطینیوں سے آزادی کے لیے بھیجا تھا، اور وہ ایک وقت کے اندر اکیلے کئی سو فلسطینیوں کو قتل کر دیا کرتے۔ سیمسن منصوبے کے مطابق اگر اسرائیل کو میڈل ایسٹ کے اندر اپنا وجود خطرے میں نظر آتا ہے تو وہ ایک ساتھ اپنے تمام نیوکلیر ہتھیاروں کو دشمن ملک کی طرف چلا دے گا، بنا کسی نتیجے کا انتظار کیے کہ پہلے بم کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور دوسرے کا کیا نکلتا ہے۔ میڈل ایسٹ میں ایران کے بعد اسرائیل سب سے زیادہ خوفزدہ پاکستان سے ایشیا کے اندر ہے، اور ایسا اس لیے کہ صرف پاکستان ہی دنیا کا ایسا اکلوتا مسلم ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ہتھیار موجود ہیں، اور کئی بار پاکستان کی طرف سے ڈائریکٹ اسرائیل کو یہ دھمکی بھی دی گئی ہے کہ وہ صرف جنگ کے اندر نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے بھی ان میزائلوں کو اسرائیل پر چلا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو دنیا کے اندر ایک ایسی نیوکلیر جنگ کی شروعات ہوگی جس کے اندر کوئی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں، کیونکہ اس وقت دنیا کے اندر جتنے ملکوں کے پاس بھی نیوکلیر ہتھیار موجود ہیں، اس سے 3 مرتبہ دنیا کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اسرائیلی منسٹر کے اس بیان کے بعد وہ مسلم ملک جو کہ اب تک غزہ کا تماشا بنتے دیکھ رہے تھے، ان سے تعلقات مزید خراب نہ ہو، لہٰذا ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے نیتن یاہو نے یہ وضاحت کی ہے کہ ابھی تک ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم غزہ پر کسی بھی طرح کا کوئی نیوکلیر حملہ کریں۔ اس حملے کا بیان ہمارا آفیشیل بیان نہیں تھا، ہم اس کو آن نہیں کرتے۔
ان تمام حالات کے بعد حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل یہ نیوکلیر حملہ کبھی بھی نہیں کر سکتا. یہ صرف میدان جنگ کے اندر دشمن کو دھمکانے، ان کے حوصلے پست کرنے کی بس ایک سازش ہوتی ہے. اگر آپ دشمن کو مینٹلی طور پر جنگ کے اندر شکست دے دیتے ہیں تو اصل جنگ کے اندر بھی فتح آپ کی ہوتی ہے. کیونکہ آج حقیقت یہ ہے کہ دنیا بالکل بدل چکی ہے اور دنیا کے کسی بھی ایک ملک پر نیوکلیر حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کو گلوبل وارمنگ، ریڈیشن اور بھوک مری سے ہمیشہ کے لیے تباہ کر دینا. کیونکہ ایک نیوکلیر حملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسانوں کو پگھلا کر ہوا کے اندر راکھ کی صورت میں بکھیر سکتا ہے. اس کی ریڈیشن ہمارے ڈی این اے تک کو بدل سکتی ہیں. 1945 میں جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرا کر جس طرح سے 1,40,000 انسانوں کے پرخچے اڑائے گئے، وہ انسانیت کی تذلیل کی بدترین مثال ہے. دنیا کے نیوکلیر ہتھیاروں کا 95% ٹوٹل اس وقت امریکہ اور رشیا کے پاس ہے، جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے گئے بم سے تقریباً 50% زیادہ پاورفل ہیں. ان دونوں ملکوں کے نیوکلیر پاور کو ملا لیا جائے تو یہ تقریباً 6,600 میگا ٹن بنتا ہے، اور یہ اتنا زیادہ ہے کہ سورج جو زمین سے سائز کے اندر 13 لاکھ گنا بڑا ہے. یہ ہر منٹ کے اندر جتنی سولر انرجی زمین پر بھیجتا ہے، 6,600 میگا ٹن اس کا صرف 10% ہے، جو ایک جگہ پر گر کر زمین کی سطح کو کئی مرتبہ تباہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا صرف 70% تو پانی پر مشتمل ہے. اس کے بعد آسمان کالے رنگ کے بادلوں سے بھر جائے گا، جس کے بعد کوئی بھی فصل نہیں ہوگی اور جاندار بھی مرنا شروع ہو جائیں گے، اور انسان بھوک کی وجہ سے ایک ایک کر کے پوری دنیا سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی لیے دنیا کا کوئی بھی ملک چاہے جنگ کی کسی بھی صورتحال کے اندر اور نیوکلیر جنگ کا تصور بھی نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک کہ اس کا خود کا وجود ختم ہونے کے قریب نہ ہو. پر امید ہے کہ سعودی عربیہ کے ریاض سیزن اور ترکی کو 100 سالہ معاہدہ لوزان کی سیلیبریشن سے فرصت ملنے کے بعد تمام مسلمان ملک اکٹھے ہو کر اسرائیل پر اگر اسی طرح سے پریشر کو برقرار رکھیں تو یہ جنگ بندی بہت جلدی ہو سکتی ہے. پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا؟ اس جنگ بندی کے بعد فلسطینیوں کا مستقبل آخر کیا ہوگا؟ یہ کوئی نہیں جانتا.